حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العلیم العظیم۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہو تمہارا کام نہیں۔ محترم حضرات، آج کے جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے ہمیں لب کشائی کرنے کی جسارت کی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری زبان میں وہ طاقت ہے، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں یوم آزادی سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے مختلف تنظیموں، مختلف اداروں میں، مختلف مدرسوں، مختلف اسکولوں میں، مختلف پارکوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی داستان کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کے خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس وطن کے خاطر مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، جس وطن کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیے جا رہے ہیں، ان پر بے جائے الزامات عائد کر کے قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات ہونے کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کسی نے بہت ہی سچ کہا ہے، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دیدہ وروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ، ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا وہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ سب مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہیں۔ لال قلعے میں ہماری جامع مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں، قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے، شاہجہاں کا وہ حسین و جمیل تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے، سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھو، ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھ جانے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا۔ ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہ ہند نہیں بن جاؤ گے، تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا ہی پڑے گا، اور تم مسلمانوں کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے،
اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، اب وہ انجمن اہل ستم کی ہے جلوہ گاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم۔ کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ پیارے دوستو، ان ساری باتوں کے باوجود ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہماری مساجد ہیں مگر ان مساجد میں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ روز بروز ان مساجد کو مکفل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سارے آثار قدیمہ بنا کر ہندوستان کو حسن و جمال کا نذرانہ پیش کیا اور وہیں پر اپنی جبین نیاز کم کرنے کے لیے، خالق دو جہاں کا شکر ادا کرنے کے لیے مساجدیں بنوائی، مگر افسوس آج ان مساجد کو بند کر کے انوکھے مندریں بنوا کر اللہ کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے مسلمان وفادار نہیں۔ ذرا آپ ہی انصاف کے ساتھ بتلائیں، وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اپنا ایمان ہے یہی ماجد، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ وما علینا الا